بزرگو جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں چاہے وہ استحقاق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا عطا کر دے چونکہ مالک بھی ہیں معزون بھی ہیں اللہ فرمایا محبوبہ تیرا ہی تو ہے سارا کچھ ہم نے اپنے پاس رکھنا ہوتا تو اسی پھر بناندے کیوں ہم نے بنایا اسی لیے ہے کہ کوئی اپنا ایسا بنائے اسے دے دیں تاکہ دنیا کہے بلے بھائی بلے کیا شان پائی ہے کیا مقام پایا ہے کیا رتبہ پایا ہے آج بھی نہیں ہوتا پی ایم ہاؤس پہ کھڑا ہوا چپڑاسی بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا چپڑاسی ضرور ہوں پر میری بات چلتی ہے جو کام وزیر اعظم آپ کو نہیں کر کے دے گا نا چپڑاسی کرا لے گا تو جسے اللہ نے اپنی اس کل کائنات کا مختار کیا ہو او چپڑاسی تو ہم جیسے نکمے ہیں سرکار تو مالک و مختار ہے آپ نے سنا نہیں آپ نے دیکھا نہیں آپ نے پڑھا نہیں کہ محمد مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر ایسے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے چاند کا سینہ چڑھ جاتا ہے آؤ اسی سارے رل کے ذرا باہر جا کے انہیں کریے چلیں تسبیحاں بھی نکال لیتے ہیں گھماتے بھی ہیں یا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں مالکا بندے تیرے ہیں کہا نہیں وہ ایک ہی محمد تھا جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کا سینہ ہم نے چیر دیا دوسرا نہیں ہوگا اے محمد دوسرا آ بھی نہیں سکتا خدا چاہے تو بنا بھی نہیں سکتا ہائے 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 صوفی صافی بنو گردین میں ملنگ جا بندہ جی مولوی تو میں ہے کوئی نہیں تو میں یہ بات فقیر کرے گا مدرسے کا بندہ نہیں کرے گا ہاں خدا چاہے بھی تو دوسرا محمد اسے ہاں سپیکر ہل گیا جی اچھا جی یہ ہے مسئلہ امتناع النظیر محمد ایک ہی ہیں وہ جو محمد بنایا تو محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اس نے کہا محبوب ایک ہی ہوتا ہے دو نہیں ہوتے جملہ ایجادات قدرت قادر سے ممکن ہے محمد نہیں چونکہ جو بھی بنے گا وہ ثانی ہوگا محمد نہیں ہوگا وہ ثانی ہوگا خاتم الانبیاء نہیں ہوگا وہ دوسرا ہوگا محمد نہیں ہوگا محمد ایک ہے کائنات میں انا الحق انا اللہ علا من ہے سوکھا انا احمد انکو علا کوئی نہیں سکتا اس کے اوپر علامہ فضل اللہ خیر آبادی علیہ رحمہ نے پورا جناب کتاب لکھ دی ہے مسئلہ امتناع النظیر پر فرمایا ہو نہیں سکتا نظیر ممکن نہیں ہے مصطفیٰ کی چونکہ مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں میں کون سی بات چھڑوں مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی وہ شان ہے ایک بات یاد آگئی ایک بات آئے سبحان تلگنگ ضلع بڑھے ہیں نا جی کہ سارے تلگنگ علیہ جناب ڈھول مارے ضلع زندہ باد ہویا کہ نہیں ہوئے بندے آگے جناب ایم پی اے ایم این اے لاہوروں پنجابوں گجراتوں بہ گئے جناب زندہ باد زندہ باد میں نے کہا بھائی یہ کیا جلسہ ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے تلگنگ کو ضلع بنوا دیا ہے ان کی بلے بلے جنڈے لگ گئے کھمیاں لگ گئے ٹی وی تے آ گئے اشتہارات چل پئے اب یہ نہ سمجھے کہ پنڈی گھیب کہوں تو مخالف جو ہے میں تو جمعے تے کیا سی میں کہا جنہوں مرضی ضلع بناؤ سنوں کی لگی آپ پٹک بنائیں آپ پنڈی گھیب بنائیں ڈھلیاں بنائیں کھوڑ بنائیں ملتان بنائیں تلگنگ بنائیں لاوا بنائیں مجھے کیا لگے میں فقیر بندہ ہوں ہم نے تو کہا بھی ضلع بنانا ہے اگر تو کوئی کام بھی تو کرتے میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں یار پریشان کیوں ہو گئے میں تے اتھے بھی سچ بولنا تھا میں تے اتھے بھی سچ بولنا
مجھے کیا فائدہ ہوگا ضلع بننے سے؟ میں علاج پنڈی گھیب میں پہلے ہی کراتا ہوں، تو پھر بیمار ہوگا تو پھر ڈاکٹر ابراہیم خان 2 گولیاں اس کو لڑیاں تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے، زیادہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر عبدالرزاق ہے تو آڈے کو اتھے جڑے ہیں جی آئی گل نہ کبھی پنڈی گیا نہ شفا میں گیا نہ کبھی خرچے کیا. کہتا ہوں یا اللہ موذی امراض سے معوذ رکھنا. ڈاکٹر کسائی بھائی میڈیسن والے کسائی ہو گئے. غریب بندے کا تو علاج کرانا ممکن ہے ہی نہیں. ماں مر جاتی ہے بستر پہ بتاتی نہیں ہے کہ پتر دی جیب اتنے پیسے کوئی نہیں ایمیں لے جائے گا پنڈی گھڑی دا کرایہ بھی لائے گا ادھروں جناب پھر خرچہ بھی کرے گا تو پھر لاش میری گھر لے آوے گا. بہتر ہے یا اللہ ادھر ہی چمکے سے. حالات یہ ہے غریب کا چولہا نہیں جل رہا, غریب کے جسم پہ کپڑے نہیں آ رہے, یہاں پر بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے, یہاں پر سفارش کے بغیر کام نہیں چلتا, سود کا راج ہے, رشوت خوری عام ہے, دھوکہ بازی عام ہے, فراڈ پہ فراڈ ہے. تو کیا ضلع اور کیا تحصیل اور کیا ڈویژن. وہ چھوٹا سا گھر ہونا, ایک کوٹھے کا کچا مکان, ویڑے میں نلکا لگا ہوتی والا اور پکا واش روم بھی نہ ہو, تو چارپائی ہو دامن والی سین کے اندر, اور روٹی حلال کی مل جائے, رات کو سکون نیند سکون کی آ جائے نا جنت ہے. تے ہوئے کوٹھی لگا ہوئے جی اے سی, دروازے بند, ابا جی وکھرے کمرے, راتی کرن پتر نے پتہ ہی کوئی نہیں. صبح پتہ لگا 10 بجے اٹھا, اس نے نواب صاحب نے کہا جی آج ابھی اور باہر نہیں نکلے. او جی اندر کنڈا بند ہے, کھولے اندر گئے. ڈاکٹر نے کہا 8 گھنٹے ہو گئے فوت ہو گئے. مجھے بتاؤ ایسی کوٹھی کو کیا کرنا, ایسے مکان کو کیا کرنا جہاں پر بندے کو محسوس نہ ہو کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا, ان کی طبیعتیں کیسی ہیں. ماں ڈر کے بات نہ کرے, جھجک سے بات ہے. میری اماں مجھے آج بھی جھاڑ دیتی ہے, حالانکہ 40 سال کا ہو گیا, آج بھی جھاڑ دیتی ہے. کوئی میں کدھر کہہ دیں نہیں بتاؤں بادشاہ نہیں پتا نا جی, وہ غلطی سے منہ سے نکل جائے نا بھئی اے تو انہوں نہیں پتا ہے گا, انہاں کہا میرا واقف تو ہے نا نہیں پتا, مخایا جی مارو جی. کیا ہوا 40 سال کے ہو گئے, پیر لوگوں کے ہوں گے نا. آپ کے تو کل بھی بیٹے تھے, آج بھی بیٹے, چاہے جوتی اٹھا کے سر پہ مارو, ادھر سے پڑھ کے آگئے. اگر ڈاکٹر ہو گئے تو کیا ہوا, آپ کے لئے تو وہی چھوٹے سے ہیں جن کو اٹھا کے جھولی میں کھلایا. پتہ نہیں اب میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا. کتنے سانجی نہیں, اس لئے تو پہلے کو گل ہو رہی تھی. ہاں وہ جناب سارے آگئے, ڈھول ڈمکے بج رہے ہیں جناب, سارے سرکردہ بندے ہوتے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. ایک مجلس رب نے بھی سجائی تھی. ضلع بنانے پر اتنی بڑی مجلس کر کے مبارکیں دی ہیں نا. ایک مجلس رب نے بھی سجائی تھی جہاں پر مصطفیٰ کو سید الانبیاء بنایا تھا. اے عالم ارواح میں وہ بٹھا کے نا مصطفیٰ نو لاڑا بنا کے تے دولا تے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. او محبوبہ یاد تے کرنا, او گل تے یاد کر. حاجی صاحب یاد کرو نا, جیسے تسی تے میں گئے سا مری, یاد کدھوں گئے سا جی, بادشاہ گئے ہی کوئی نہیں. تسی میں مری کتھے گئے, مری کوئی نہ گئے, تسی کوئی نہ گئے, تسی میری ہاں جہاں ملائی جا رہے گئے. ہم نہیں گئے, لیکن میں کہوں نا حاجی صاحب گئے کب گئے نہیں, ہمیں یاد نہیں, گئے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرنا, وَإِذْ اور یاد کرے محبوب آپ. اخذ اللہ, اللہ نے لیا تھا
میثاق النبیین، نبیوں سے پختہ وعدہ. کس سے؟ نبیوں سے. اچھا حضور والا یہ تو روحیں نہیں تھی، روحیں تھی نا، تو یہ روحیں بھی نبی ہوتی ہے؟ ہائے 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 ہائے. کہتے ہیں جی نبی پیدا ہونے کے بعد نبی ہوتا ہے، نبی کو خبر نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے محبوبہ یاد کرنا جب نبیوں سے پختہ وعدہ لیا عالم ارواح کا تھا، نبی روحوں کی صورت میں موجود تھے. اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں روحیں تھی مگر نبی تھے. اور نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں ہو چاہے عالم ارواح میں ہو. نبی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا، نبی نبی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ جب ہم لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. 1 منٹ رہ گیا ہے. حاجی ناصر اقبال صاحب نے حکم دیا تھا کہ 10:45 پہ تقریر ختم کر دیں. تو 45 ہو گئے. اچھا چلو 10 منٹ بڑھا دیتے ہیں چونکہ نہیں 10 منٹ بڑھا دیتے ہیں. دیکھو وہاں 10 ہو گئے، آپشن آ گیا ہے 4 5 9 1 10. وہ کہتے ہیں بڑھا دو 10. چلو بڑھا دیتے ہیں. اسا کڑی رٹی سی بھی بھول گئی ہے اگلی نہیں آتی. کہا جب ہم تمہیں کتاب و حکمت دے دیں نا، رسولوں کو کہہ رہا اللہ کہہ رہا میں حیران ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. محبوب کا تعارف، محبوب کی شخصیت، محبوب کا منصب، محبوب کا مقام بتانے کے لیے اللہ نبیوں سے مخاطب ہے. کون سے نبی جی؟ اور میں پوچھا بھی سب سے بڑے نبی کون سے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی جناب حضرت آدم علیہ السلام. کون جی؟ تو یہ عالم ارواح میں آدم کدھر ہیں؟ کہا نیچے ہیں. تو اوپر کون ہے؟ کہا محمد ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل مصطفیٰ ہی ہیں، تخم مصطفیٰ ہیں، اس پودے کا بیج مصطفیٰ ہیں، اگرچہ کہ وہ ظاہری اعتبار سے باپ ہیں پر باطنی اعتبار سے کل کائنات کے باپ محمد مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتے جب ہم تمہیں کتاب دے دیں نا حکمت، ثم جاءکم رسول، تو پھر تو آڈے کو رسول آ جائے. کیڑا؟ محمد. کرنا کیا ہے؟ مصدق کل ما معاکم. یہ جو کتاب اور حکمت ہم تمہیں عطا کریں گے نا، اور نبوتیں اور رسالت جو دی ہیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے، ان کی جو ادارے ڈگری جاری کرتے ہیں نا جی، ان کے لیے پھر آگے HEC کا ایک پروسیس ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا. ڈگریاں وہاں جاتی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تواڈے جناب کل MPA 114 ہیں تے وچوں جناب 100 جیلی، 114 نے بھی یہ کیا ہے، باقی سارے کے سارے 2 نمبر ڈگری. اللہ فرماتے ہیں یہ رسول تصدیق کرے گا آدم کی بھی، موسیٰ کی بھی، عیسیٰ کی بھی، کلیم کی بھی، خلیل کی بھی. 1,00,000 کم و بیش 23,999 نبیوں رسولوں کی تصدیق محمد کرے گا. معلوم ہے محمد سارے نبیوں کو جانتے ہیں، ہاں یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے. آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. ہمارے پاس 25 26 27 نام ہے. رسول اللہ کو سارے نبی پتہ ہے کون کون سے ہیں. جب یہ تصدیق کرنے کے لیے آ جائے نا، تو ساں کی کرنا ہے؟ اس سے کہہ رہا ہے اللہ نبیوں سے، رسولوں سے تم نے کیا کرنا ہے؟ جب وہ تصدیق کرنے کے لیے آئے نا، تم نے ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا ہے. یعنی خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا نبیوں کو مانے گی، اور نبی جو ہے محمد کی ذات پر ایمان لائیں گے. اگر نہیں لائیں گے نبوت جائے گی، رسالت جائے گی، منصب جائے گا. تو صرف ایمان نہیں لانا،
وَلَا تَنْصُرُنَّهُ لام تاکید تے نون شکیلہ لام تاکید اور نون پختگی قوت کون کرا رہا ہے اللہ اگر اللہ لام نہ ذکر کرتا نون سکینہ نہ لگاتا تو لوگ بات نہ مانتے جی مانتے چونکہ خدا ہے لیکن وہ پختگی کا کہ حروف لگا کر بتا رہا ہے کہ ضرور بالضرور ایمان بھی لانا تے نالے محمد کی مدد بھی کرنا میں آکھیا اللہ جی ماحول ایسا ہے معمولی جگہ لاکھے نا بھی یا رسول اللہ مدد تے نالی فتویاں دی بارش شرک ہو گئے اور نہیں سمجھے وہ اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کو یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے مدد مانگنی ہے اللہ فرماتا ہے تم نے نبی محمد کی مدد کرنی ہے اور مدد کی ہے نبیوں نے ارے پہلے آسمان پہ موسیٰ کلیم نے مدد کی ہے مصطفیٰ کی مدد کی ہم پر احسان کیا نمازہ سن 50 انہاں کہا نہ کوئی نہیں پڑھنیاں گھٹاؤ جا کے مدد کی کہ نہیں کی ہماری بھی کی اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا یا رسول اللہ یہ زیادہ نہ انہاں کوئی نہیں پڑھنیاں تو اسی پڑھ دیتے ویسے بھی 5 بھی بڑیاں آنکھیاں ہو گئیاں پڑھنیاں لیکن دعا کرو جو پڑھیں نا وہ صحیح پڑھیں جو پڑھیں اچھے طریقے سے پڑھیں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں یہ جو لباس ہے نا یہ حرام پیسوں کا ہو تو نماز کا فائدہ نہیں ہوتا پیٹ میں حرام ہو تو شرف قبولیت حدیث بخاری ہے حضور نے فرمایا ایک آدمی کعبۃ اللہ میں داخل ہوتا ہے لمبا سفر کر کے سواری پر سوار ہو کے آتا ہے بیر سواری باندھتا ہے اس کا چہرہ گرد آلود ہے اغبر اسمرہ کے الفاظ مٹی ہے داڑھی پر دھول ہے کپڑے میلے ہو چکے ہیں وہ سواری باندھ کے نہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوتا ہے حرم کے اندر اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے نہ سر پہ ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یعنی دعائیں کرتا ہے یا اللہ اے بھی کر دے اے بھی بے مہربانی کر اے بھی کر حضور فرماتے ہیں ملبسہ حرام ماکلہ حرام مشربہ حرام انا یستجاب لہ فرمایا اس کا لباس حرام اس کا کھانا پینا حرام اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے جس زمانے میں اب ہم بیٹھے ہیں نا جو حالات اور واقعات جا رہے ہیں ان میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے احتیاط غور و فکر حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے کوئی پتہ نہیں کون کس کی وراثت کھا رہا ہے کس کا مال غبن کر کے کھا رہا ہے کتنے واقعات ایسے ہیں اگر کوئی بندہ کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میری بات کو سن کر دیکھو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر انسان اپنی اولاد کے لیے کھربوں روپیہ حرام کا جمع کر لینا تو اگر اولاد نالائق ہوئی تو سارا ختم ہو جائے گا اور اگر وہ کچھ بھی نہ جمع کرے اولاد قابل ہوئی تو بہت کچھ جمع کر لے گی اولاد نالائق ہوئی تو بنا بنایا بھی اجاڑ دے گی اور اگر لائق ہوئی تو اجڑے ہوئے کو بنا دے گی ہم جن کے لیے جمع کرتے ہیں نا وراثت کا مال کھاتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے باپ مر گیا بھائی بڑا تھا باقی بہن بھائی چھوٹے تھے اس نے سارے مال کے اوپر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک دھیلا بھی نہیں ملا باپ کی وراثت بہنوں کو احسان نہیں دیتے بھائی کا احسان نہیں ہے وہ تو باپ کی میراث ہے بھائی کا احسان تب ہو کہ اپنے کمائی میں سے نکال کے دے وہ تو جیسے باپ بہن کا ویسے بھائی کا بیٹا بیٹیاں دونوں اسی باپ کی اولادیں یہ باپ کا حق تھا مگر اس نے دبا لیا اب ہوگا کیا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ
اس نے کہا جب ہم نے تھوڑی تاریں کھینچی نہ پیچھے کر کے اور رزق کو ہم نے تنگ کیا تو کہتا ہے ہائے اللہ منو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، میں تے نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں تے تسبیحاں بھی گھمائی جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نانا کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحادون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اللہ فرماتا ہے نانا میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے اپنے اعمال کرتوت ہیں، تیرے اپنے افعال ہیں، کیونکہ تو یتیموں کی عزت نہیں کرتا۔ ہم کرتے ہیں یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم کہتے کسے؟ کوئی بندہ مانگنے کے لیے آ جائے نا، او جی میں یتیم ہاں، وہ 60 سال کا بابا کہتا ہے میں بھی یتیم ہاں، میرا پیو بھی مر گیا، ایسے ہی ہے جی۔ وہ کہا میرا دادا بھی یتیم ہے۔ مسئلہ سن لیں، یتیمی کا اطلاق بلوغت تک ہوتا ہے، بالغ ہو گیا یتیمی کا اطلاق ختم ہے۔ آج کے بعد کوئی بندہ 40 سال کا یہ نہ کہے کہ میں بھی یتیم ہوں، تو اسی یتیم آئی صاحب کہتے ہیں میں بھی یتیم ہوں۔ آپ 6 14 15 سال تک اب نہیں ہیں، ختم ہو گیا، اب آپ بالغ ہو گئے ہیں، خود مختار ہیں، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یتیم وہی ہوگا جو چھوٹا ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے کلا بلا تکرمون الیتیم، فرمایا تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ معلومہ جب تک وہ یتیم ہے اہل محلہ شہر والوں پر لازم ہے کہ اس کی عزت کرے۔ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے۔ ہمارے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے رہ گئے، ہم دست شفقت نہیں رکھتے۔ ہم نہیں پوچھتے کہ ان کے کپڑوں کا اہتمام کہاں سے ہوگا، ان بچوں کا چولہا کہاں سے جلے گا، ان کی تعلیم کیسے ہوگی۔ ذرا غور کرو، جن بچوں کو ان کا باپ محبت اور لاڈ سے پالتا ہے نا، ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ بابا ایس کریم چاہیے، چلو مہنگی تو نہیں لا کے دے سکتا، 5-10 روپے کی کلفی لے آتا ہے، تو اولاد راضی ہو جاتی ہے۔ ان بچوں کا جب باپ رخصت ہوتا ہے نا دنیا سے، اور ان کے دلوں میں حسرتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی محلے کا بندہ، رشتہ دار، شہر کا بندہ ان کی حسرت کو پورا کر دے تو جتنا اللہ راضی ہوتا ہے نا بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا یتیموں کی عزت کرو اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاؤ۔ خود نہیں کھلا سکتے نا تو 4-5 دوستوں سے کہو یار تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایسا نہ کریں کہ اس محلے میں چند بیوہ عورتیں رہتی ہیں، ان کے راشن کا اگر اہتمام کر دیں۔ بوڑھی اماں رہتی ہے، اس کا خامن مر گیا، اولاد ہے کوئی نہیں، اس کی روٹی کا بڑا مسئلہ ہے، اگر ہم 4-5 مل کے اس کے گھر کا چولہا جلا دے تو خدا راضی ہو جائے۔ دیکھو جیب میں نہیں ہے، کہہ تو سکتے ہیں نا یار فلان جگہ مسئلہ ہے، فلان بیٹی کا رشتہ کروانا ہے، اس کے جہیز کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اگر ہم 10 بندے مل کے تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے اگر عزت کے ساتھ، یہ نہیں جھنڈا لگا کے بھی جناب ہونا سی جہیز دین لگے گا، ایسے نہیں، ایسے دو کہ اس ہاتھ سے جائے اور اس کو خبر نہ ہوا کیا، خدا راضی ہوگا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ فرماتا ہے تم تراث کا، وراثت کا مال کھا جاتے ہو اور تمہیں اس مال سے بڑی شدید محبت ہے۔ حضور کی محبت، حضور کی فضیلت، حضور کے فضائل، حضور کی جود و سخا اور رحمت کا ذکر سن کے خوش ہونے والوں، یہ پیغام بھی رسول اللہ کا پیغام ہے۔ حضور نے تعلیم دی ہے، جس بندے نے کسی بندے کی زمین کا 1 انچ بھی ہتھیا لیا، رسول اللہ فرماتے ہیں علیہ السلام روز قیامت اللہ 7 زمینوں کی پوری تہ اٹھا کرنا اس بندے کے گلے میں ڈال دے گا اور فرمائے گا اسے اٹھا کے نہ اب گھوم۔ بھئی میری بساط تو نہیں ہے کہ میں 1 من بھی اٹھا سکوں، مٹی کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور 7 تہوں سمیت گلے میں ڈال کر اللہ فرمائے گا گھومتا رہے آپ، شاباش۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا پریشان نہ ہو۔ بندے آتے میرے پاس پیر صاحب اسی بڑے غریب ہیں جی، ساڈا تے چولہا نہیں جلدا تے اساں اللہ دا قصور کی کیتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ او میں نے کہا ٹھنڈا ہو جا، ٹھنڈا ہو جا، جو اس نے کیا ہے بہتر کیا ہے۔
وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. کہتا نہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے قیامت غریب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں کیوں نہیں دیتا ہی؟ فلاں کو مربع دے دیئے، فلاں کو اتنی جائیداد دے دی تھے، مجھے ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اچھا ناراض ہے، دکھ میں ہے. وہ کہے گا بڑا ڈاٹا ناراض ہے، میرے محلے میں بندے کو 100 کروڑ دیا، مجھے 1 لاکھ بھی نہیں دیا. تو اللہ فرمائے گا اچھا کر لیتے ہیں، وہ دیکھنا جنت کا دروازہ ہے نا، تلا دوڑ، تیرے کو ایسا کچھ نہیں پوچھنا، جا بولو تو صحیح. میری نانی اماں میٹرک میں تھا، نیک عورت تھی، ساری زندگی قرآن پڑھایا، پردے کی پابند، بہت سادہ مزاج، 5 وقت کی نمازی، قرآن کی تلاوت کرنی، بڑا قرآن رکھا ہوا تھا، نظر کمزور تھی پر بڑا قرآن سے اتنے موٹے موٹے حروف. ہم چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں اتنا بڑا قرآن نانی نے رکھا ہوا ہے کھول کے پڑھنا. نانی مجھے کہتی تھی اللہ میری دعاواں قبول نہیں کرتا، میں دعاواں منگنیاں قبول نہیں، سارے جہان کی کرتا ہے. اور پھر میں نے حدیث پاک بعد میں پڑھی، میں نے کہا کاش مجھے پہلے آتی ہوتی نا تو میں نانی کو سناتا. جب پھر میں نانی کی قبر پہ جا کے سنا کے آیا، میں نے کہا نانی اماں جی ہم کہتے تھے، نانی تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا اماں جی رسول اللہ نے فرمایا جس بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، روزے قیامت اللہ جتنی دعائیں اس نے مانگی ہوں گی نا اس کے بدلے اسے اجر دے گا. تو پتہ ہے بندہ کیا کہے گا؟ کہے گا یا اللہ تو نے میری ایک بھی قبول نہ کی ہوتی اور سارا اجر مجھے آج قیامت والے دن تو عطا کر دیتا. یہ حکمتیں اس کی، پریشان نہ ہوا کرو. پہلے دن گزار گئے ہیں، پگڑیوں والے بھی، پروں والے بھی، پینٹ شرٹوں والے بھی، مرسڈیز گاڑیوں والے بھی، مستری والے بھی. قبروں میں چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے. رانا اساں بھی کوئی نہیں، دیاڑے ساڑھے بھی نیڑے لگ گئے. کہتے ہیں بندہ 40 کا ہو جائے تو اثر ہو جاتی ہے زندگی کی. ہماری اثر ہو گئی ہے. حاجی صاحب مغرب تھوڑی عشاء بھی ہو گئی، 60 سے ہو گئے جی. ہاں 60 کے بندہ ہو جائے نا تو عشاء ہو جاتی ہے. حاجی صاحب میں روز اپنے آپ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تیری اثر ہو گئی ہے. اور اثر کے بعد مغرب عشاء میں وقت بہت کم ہوتا ہے. پھر میں کہتا ہوں مالک مجھے ہدایت سے سرفراز کر، قائم فرما، میری عیب ختم فرما. میرے میں بڑا گندہ مندہ حقیر کم تر پتہ نہیں کیا کیا ہوں، تو بہتر جانتا ہے، مہربانی فرما. پھر میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں ہم اللہ سے حضور بات نہیں کرتے، ہم اللہ سے بولتے نہیں ہیں. ہم دنیا کے لوگوں سے بولتے رہتے ہیں یار ایج کر دے اون کر دے. ہم اللہ سے کیوں نہیں بولتے بھائی؟ ہم رات کے کسی پیر میں آنکھ کھل جائے نا تو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے بات کرے. ہم نہیں بات کرتے. بات کیا کرو، کلیاں بہ کے بھاویں اللہ نہ لڑ بھی لیا کرو. او ماں سے نہیں لڑتے، انہوں کوئی مولوی میری گل نہ پی نہ لوے، وہ کہتے ہیں اللہ نہ لڑو. وہ اللہ سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں لاڈ بھی ہوتے ہیں. تو جب بندہ اس حساب میں آ کے نا رب سے کہتا ہے نہیں بس میں اور بس نہیں اٹھنا، میں بس نہیں اٹھوں گا میرے مالک جب تک تو نہیں کرے گا. اگر یہ ٹھیک نہیں بھی ہے نا تو ٹھیک کر دے، تو قادر ہے. اگر میرے نصیبے میں نہیں ہے مجھے عطا کر دے، لکھ دے. جب بندہ رب سے بات کرتا ہے پھر رب کہتا ہے دیکھو نا او فرشتے ہو، اور تم کہتے تھے لڑے گا، خون ریزی کرے گا. یہ تو رات کے اندھیرے میں جب سارا جہان سو رہا ہے یہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے دیکھو نا کیسے مانگ رہا ہے، کیسا انداز ہے مانگنے کا. جھولیاں بھر جاتی ہیں. کشکول بنا کے بیٹھو. سعادت اسلام کیسے بیٹھو؟ این جھولی کر کے نا اللہ سے مانگو بس. ویڈیو ضرور بناؤ، فیس بک پہ تصویر بھی چڑھاؤ، پر اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو. خدا یاد رکھو
مصطفیٰ کو یاد رکھو، درود شریف پڑھتے رہو، ہمہ وقت دعا کرتے رہو۔ ربا شہر مدینے دیاں جاوے بہاراں میں، ربا شہر مدینے دیاں جاوے۔ سنیا کا بڑا عجیب حال ہے، میں نے اپنے ذوق سے شعر پڑھا، حاجی صاحب فوراً جیب جاتا ہے، ان پیسے بھی دینے۔ اچھا اینج نہیں دیتے، میں گھنٹہ لگے رہا ہے، کوئی نہیں دیتے، اور شعر پڑھا تو ربا شہر مدینے دیاں جاوے بہاراں میں، لا رکھی یعنی مدتا تو اے ہو دل وچ آساں میں۔ میرا اپنا ایک کلام ہے آگے میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا تھا، اسے پڑھتے ہیں۔ ایک اپنا کلام ہے، ایسا کلام سنو گے تو دل خوش ہوئے گا۔ ملنگانہ جا کلام ہے، لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا کم ہی ہوں۔ سرکار کا دیوانہ، سرکار کا مستانہ، سرکار کا دیوانہ، سرکار کا مستانہ، سرکار کا دیوانہ، سرکار کا مستانہ، عالم میں یگانہ ہے سرکار کا پروانہ۔ دنیا کی چمک اس سے اور عالم کی دمک اس سے، دنیا کی چمک اس سے، عالم کی دمک اس سے، پر عالم دنیا سے رہتا ہے یہ بیگانہ، سرکار کا دیوانہ، سرکار کا جاموں کی نہیں حاجت، جاموں کی نہیں حسرت، نہیں ساقی بدلنے کی، کچھ ملے نہ ملے ساقی یہی ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں، ملے نہ ملے۔ بسم اللہ۔ جاموں کی نہیں حسرت، نہیں ساقی بدلنے کی، دو بوند ہوئی کافی، ایسا ہے یہ پیمانہ، دو بوند ہوئی کافی، ایسا ہے یہ پیمانہ، سرکار کا دیوانہ، سرکار کا مستانہ، سرکار کے منگتے کا کشے کول بھرا دیکھا، سرکار کے منگتے کا کشے کول بھرا دیکھا، ہاتھوں میں نہیں کچھ زر، انداز ہے شاہانہ، خاطر میں نہیں لاتا شاہوں زمانے، خاطر
نہیں لاتا شاہوں کو زمانے کے مشہور جہاں بھر میں ہے شان فقیرانہ. آخری ہے جی مقطع ہے. غلامی کی سند بدری او سرکار سے لے آیا. غلامی کی سند بدری سرکار سے لے. میرا حلوز جو ہے نا بدری ہے, بدری ہے. غلامی کی سند بدری سرکار سے لے آیا. ظاہر نہ دیکھو تم ہے انداز جامانہ. یہ ظاہر جو ہے نا یہ بندوں کے لیے, بندے بھی تو پھر نہیں من دینا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خدا سلامت رکھے. اللہ واسے ایسا وعظ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرما دے. سارے نجدیں جی تے ڈھول وعظیں نا جی کھلو حضور کے نام پر وعظ میں آیا کرو. ضلع بنا نچے ہو کہ نہیں نچے؟ سچی دسنا ڈھول وعظے رہنا. الیکشن ہو جی جائیں سارے بنگڑے, شادیاں آگے لڑیاں رل کے 15 حضور کا نام بھی آ جائے تو وجد میں آ گیا. اللہ سرکار کا نام آ گیا, بس سارا جہان ایک طرف, نام محمد ایک طرف. غوث اعظم فرماتے ہیں من لا وجد لہو لا دین لہو. جس کو وجد نہیں آتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. اور دین کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے نا. جب یہاں مصطفیٰ ہوں گے ادھر سے نام آئے گا, تارے ملیں گی, کرنٹ لگے کہ حق محمد سیدی یا رسول اللہ تاجدار حق میں نبوت. پتہ لگ جائے بھی یہاں سرکار کے دیوانے بیٹھے ہوئے. محبت بانٹو اللہ حق فرید مصطفیٰ کا کیا ہم پلہ لاؤ گے؟ اور باب فرید کا ہم پلہ ہی کوئی نہیں. حضور تو حضور ہیں. اے باب اوران اے پاک پتن دی زمین تے ایک دروازہ لائے جنتی. ایک مولوی میں نے کہا لگا اور زمین جنتی آگئی مخدون نہ لا تیری منت کی تھی اللہ نہ جا. ہمیں بابا فرید کی زبان پر اعتبار ہے. ہم فریدی ہیں, ہم چشتی ہیں, ہم معینی ہیں, ہم قطب الدین بختیار کاکی کے ماننے والے ہیں, ہم زہد الانبیاء کو سلامی پیش کرتے ہیں. اور باب فرید نے کہہ دیا تم دروازے کی بات کرتے ہو, ارے فرید کہتا پورے پاک تم کیا کہتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کوئی پاک بدل میں سے بابا فرید کی محبت میں گزر جائے وہ بھی نبی ہوتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اچھا جی اب پانچ تن پاک دینا تو گل ختم ہے. اب آپ کہیں پاک پتن میں سے گزر جائے. میں نے کہا یہاں فرید ہو نا, یہاں فرید ہو, وہ جنمی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں فرید ہونا جنمی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا, رب کہتا ہے لا یشقا جلیسہم, فرمایا بدبخت ان کی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا. اگر کوئی بدبخت آ جائے تو اللہ اسے بھی خوشبخت بنا دیتا. یہاں بیٹھے ہوئے بدبخت نہیں رہتے تو بابا فرید کی نگری میں جا کر بندہ بدبخت رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. یہاں فرید کو رکھو, یہاں خواجہ نظام کو رکھو, غوث الورا کو رکھو, اور دیکھو کیسے چھلیں آتی ہیں. بھائی تعلقات ہوں تو فائدہ ہوتا ہے, تعلقات ہوں تو جلدی بجلی کے میٹر بھی لگتے ہیں, گیس کے بھی لگتے ہیں, کام بھی ہو جاتے ہیں. گگی چل جائے نہ ہونے والا بھی, بولو تو صحیح, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کرنے اللہ تنیسی پر ہونا
آیا بڑی ڈاڑی جائی کرنا تے ہوئے ایسے ہی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہنسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ ہنسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول پہلے تمام اب تشریف رکھیں دعا ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب سے ملاقات کرنے تمام آباب بے ونجو دعا خیر تو بعد وقت انشاءاللہ ملاقات کر گنا دعا خیر دی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اشف مرضانا روحی قلبی جسمی یا رب العالمین اللہم رب حب لی من الصالحین میرے مالک و مولا اے میرے پاک پروردگار عالم اس محفل پاک نے صدقے نال اسا سارا دیاں خالی جھولیاں بھر دے میرے مالک و مولا جیڑے بھی بے اولاد حضرات نے انہوں نے اس محفل پاک دے صدقے نال اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما میرے مالک و مولا جتنی بھی قرضدار نے انہوں نے قرض تو نجات عطا فرما میرے مالک و مولا جتنی بھی پریشان حال نے انہوں نے پریشانی دور فرما میرے مالک و مولا جتنی بھی اسیران ناموس رسالت ہیں انہوں نے پریشانی دور فرما میرے مالک و مولا جتنی بھی دوست ناموس رسالت واسطے ختمت نبوت واسطے کم کر رہے ہیں تمام دی غیبی مدد فرما یا الہ العالمین یا حکم الحاکمین دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے دن رات جہاں پہ تیری رحمت برستی ہے میرے مالک و مولا حج بیت اللہ نصیب فرما میرے مالک و مولا بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما میرے مالک و مولا رحمت ری بارش عطا فرما یا الہ العالمین یا حکم الحاکمین اس رحمت علی فضل علی محفل پاک نے صدقے نال رحمت علی بارش عطا فرما میرے مالک و مولا خشک سالی دور فرما قحط سالی دور فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار میرے مالک و مولا اسا سارے کو دل تے چلنے والا جذبہ نصیب فرما عشق رسول نصیب فرما میرے مالک و مولا ایمان علی زندگی ایمان علی موت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ